أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. آپ کو علم ہے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں را کے پر ہونے کے قواعد پڑھے تھے. آج ہم انشاءاللہ را کے باریک ہونے کے قاعدے پڑھیں گے. تو آئیے پچھلے سبق کو ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے، لفظ اللہ کا لام ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد گزشتہ سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حروف جو حروف مستعلیہ تو نہیں ہیں، مستفلہ ہیں. اس کتاب میں مؤلف علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حروف مستفلہ میں سے 4 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں. اس سلسلے میں لفظ اللہ کا لام نمبر 1 اور نمبر 2 جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ہے. نمبر 2 را ہے، جبکہ اس پر زبر یا پیش ہو. اس کی مثال جیسے رشدن، رشدن، ربک، ربما وغیرہ. یہ تو ہو گئی کہ جب را خود متحرک ہو. اور اگر را ساکن ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر اس سے پہلے حرف کو دیکھو. اگر وہاں پر زبر یا پیش ہو، جیسے ترجعو یا ترجعو، ترجعو یا ترجعو، یا را ساکن سے پہلے. اچھا، یہ ہو گئی دوسری قسم. تیسری قسم یہ ہے کہ را خود ساکن ہے اور اس سے پہلے ہے تو زیر لیکن دوسرے لفظ میں ہے، جیسے رب ارجعون. اچھا، یا را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو. یہ تیسری قسم ہو گئی. پہلی را کے اوپر خود اس سے پہلے والے زبر پیش ہو. دوسری تھی را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو. تیسری ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، یعنی پہلے اس سے پہلے والے لفظ میں. چوتھی یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو. پانچویں اب ہے کہ را خود ساکن ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. اگر اس کے بعد اسی لفظ میں حرف استعلاء ہو اور اس کے اوپر بھی زبر ہو، جیسے یہ مرصاد، یہ دیکھیے را سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہے اور صاد بھی اسی لفظ میں ہے، اور اب صاد کا اعتبار کریں گے، زیر کا اعتبار نہیں کریں گے. اور اگر لفظ دوسرے کلمہ میں حرف استعلاء ہو، جیسے انذر علیہ قوم کا یہ حرف استعلاء قاف ہے، تو پھر را کو ہم حرف استعلاء کا اعتبار نہیں کریں گے، را کو اس سے ماقبل زیر کی وجہ سے باریک پڑیں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ را سے پہلے والا حرف پہلے ہی ساکن ہے، وقف کی وجہ سے را بھی ساکن ہو گئی. تو اب اس سے پہلے والا حرف جو تیسرا حرف ہے پہلے، اس کو دیکھو. اگر وہاں پر را پر زبر یا پیش ہو، جیسے قدر، امور، تو یہ را پر ہوگی. قدری لفظ تھا، قادری، امور، تو ٹھہر گئے
تو ٹھہرنے کی وجہ سے را ساکن ہو گئی، دال پہلے ہی ساکن ہے۔ اب ہم نے دیکھا تیسرا حرف قاف ہے اور امور میں تیسرا حرف میم ہے، اب تیسرے حرف کے اوپر زبر اور پیش ہوگی تو را پر ہوگی۔ یہ سب صورتیں تفخیم کی ہیں، تفخیم کہتے ہیں پر کرنے کو۔ ان کے علاوہ بقیہ سب صورتیں ترقیق کی ہیں۔ حاجی صاحب پڑھیے ذرا۔ جی قاری صاحب کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ ان کے علاوہ جی ان کے علاوہ بقیہ سب صورتیں ترقیق کی ہیں، چنانچہ جیسے را کے نیچے زیر ہو۔ جی ٹھیک، ان کے علاوہ بقیہ سب صورتیں ترقیق کی ہیں، چنانچہ سب جب را کے نیچے زیر ہو، جیسے شریبہ۔ ہاں، یہ ایک ہو گئی نا، ایک شکل یہ ہو گئی کہ را کے اپنے نیچے کیا ہے، جیسے رجال، ٹھیک ہے نا، ربا۔ تو یہ صورتیں جو ہے نا، یہ ایک صورت ہو گئی، را کے نیچے زیر آ گئی ہے، اب را پڑی جا رہی ہے بری۔ جی اب آگے چلیے ایسا۔ نمبر 2، نمبر 2، یا را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، جیسے خیر، خبیر۔ خبیر۔ اچھا، اب دیکھیے، را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، تو یا تو پھر ڈبل ہوگی نا یا کی قوت، کیونکہ ایک زیر اور دو زیریں ملائیں تو ایک یا بنتی ہے، ایک یا کی آدھی آواز کا نام جو ہے وہ زیر ہوتی ہے۔ تو جب زیر کا اثر ہوا کہ را باریک ہو گئی، تو جب اس سے پہلے یا ساکنہ آ گئی تو پھر تو ڈبل اس کو زیادہ احتیاط کے ساتھ باریک کرنا ہوگا۔ خیر، خبیر۔ جی آج سب آ گیا۔ تو ان سب صورتوں میں را باریک ہوگی۔ یہ اچھا ٹھہریے ذرا، ٹھہریے، ایک اور چیز ہے، اسی طرح جب را پر وقف کیا تو را سے پہلے والا حرف پہلے ہی ساکن تھا، تو اب اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ زبر کی تیسرے حرف پر زبر تھی قدر، تو باریک پر ہو گیا تھا را۔ تو اگر تیسرے حرف کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو را پھر باریک ہوگی، جیسے یہ ہاں حجر، حل فی ذالک قسم لذی حجر، را ساکن ہوگی وقف کی وجہ سے، جیم پہلے ہی ساکن ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے را جو ہے وہ باریک ہو گئی۔ تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ را سے پہلے زیر اصلی ہونا زیر کا ضروری ہے، اور اگر را اسی لفظ میں بھی ہو، را سے پہلے جو زیر ہے وہ اصلی بھی ہو، اسی لفظ میں بھی ہو، عارضی بھی نہ ہو، اور اس کے بعد حرف مستعلیہ بھی نہ ہو، تو پھر را جو ہے وہ باریک ہوگی۔ بقیہ جتنی صورتیں ہیں وہ ساری را کے پر ہونے کی ہیں۔ پڑھیے ذرا راج صاحب۔ تو ان سب صورتوں میں را باریک ہوگی، لیکن پھر قن کی را کو پر اور باریک دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ کیوں بلا؟ وہ اس لیے کہ پھر قن جو را ساکن کے بعد را ساکن ہے، پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اب را باریک اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے بعد حرف استعلاء آ گیا تھا اسی لفظ میں، تو را کو پر ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ قراء حضرات یہ کہتے ہیں کیونکہ قاف کے نیچے بھی تنوین ہے، دو زیر ہیں، تو اب حرف مستعلیہ جس کے اوپر زبر یا پیش ہو وہ زیادہ پر ہوتے ہیں، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو وہ اتنا پر نہیں رہتا۔ تو اب را سے پہلے بھی زیر ہے، بعد میں بھی زیر ہے، تو حرف استعلاء کو نہ دیکھو، اب را کو باریک پڑھ لو۔ لیکن کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، حرف استعلاء کے اندر تفخیم جو ہے وہ لازمی ہے،
لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ را کو باریک نہیں بلکہ پر ہی پڑھو. سمجھا گیا جی صاحب؟ جی جی. آگے جی را ممالہ. را ممالہ اور وہ را جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، یہ بھی دونوں را باریک ہوں گی. جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے ابھی کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. تو را ممالہ قرآن میں ایک ہی ہے، بسم اللہ مجریہا، تو یہ باریک ہی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی را کے باریک ہونے کی صورتیں. آئیے اب ہم ذرا یہ تجویدی گائیڈ میں بھی دیکھ لیں. مدرجہ ذیل صورتوں میں را باریک ہوگی. پڑھیے سب ذرا نمبر گنتے جائیں ساتھ. نمبر 1، جب را کے نیچے زیر ہو، مثلا رجال. جی. نمبر 2، جب را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو اور اس کے بعد حرف استعلاء بھی نہ ہو. مثلا اس میں تین باتیں جمع ہو گئی. جب زیر اصلی کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ عارضی نہیں ہے، تو جب اسی لفظ میں ہو تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظ میں نہیں ہے، جو آپ کو بتایا تھا پر ہونے کی صورتیں. نمبر 3، را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حرف استعلاء ہو تو بھی را پر ہوگی. تو اب را کے باریک ہونے کے لیے یہ وہ را اس سے پہلے زیر تو ہو، لیکن شرطیں آ گئی ہیں 3. ایک شرط تو یہ ہے کہ زیر اصلی بھی ہو، اسی لفظ میں بھی ہو اور اس کے بعد حرف استعلاء بھی نہ ہو، تب باریک ہوگی. جی. اور اگر کوئی شکل بھی زیر اصلی نہ ہوئی، عارضی ہوئی، زیر پہلے اسی لفظ میں نہ ہوئی، دوسرے لفظ میں ہو گئی، زیر کے بعد اسی لفظ میں حرف استعلاء پیدا ہو گیا، تو پھر را باریک نہیں ہوگی، پر ہوگی. سمجھا گئی؟ عبد المنان ہے جی، ایسا پڑھیے آگے. نمبر 3. نمبر 3، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے ساکن یا ہو، جیسے غیر. ہاں جی، یہ بھی ساکن. اب تیسرے حرف کو نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر زبر ہے تو اس کو پر پڑھ لیں. اب را سے پہلے جو یا ساکن ہے اس کا اعتبار کر کے اب یہاں پر را کو باریک پڑھے. جی. نمبر 4، جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے ہجر. جی. قسم الذی حجر. جی، جو آج کل آپ نے سوال اٹھایا تھا نا، وہ یہ آ گیا ہے کہ جب را کے اوپر وقف بالروم کیا جائے، زیر کی حالت میں اور پیش کی حالت میں وقف بالروم ہوتا ہے. تو وقف بالروم اگر را کے اوپر کسرے پر کیا جائے تو را باریک ہوگی، اگر ضمے پر کیا جائے تو را پر ہوگی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وقف بالروم کریں تو آخری حرف کی حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کیا جاتا ہے. تو جب حرکت ظاہر ہوگی تو وہ تیسرا حصہ ہو یا فل حصہ ہو، حرف تو متحرک ہو گیا. تو جب را متحرک ہو گئی تو اب را کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی حرکت ہے. صرف دو حرکتوں پر وقف بالروم کیا جا سکتا ہے، کسرے پر اور ضمے پر. تو کسرے کی حالت میں را باریک ہوگی اور ضمے کی حالت میں را پر ہوگی. تو آئیے اب ہم پھر چلتے ہیں اپنے ادھر. ہاں اب آئیے جی فائدہ. جی اچھا پڑھیے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا وہ آ گیا فائدہ نمبر 1. جی. فائدہ نمبر 1، جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے یا را مشدد ہو، یہ دونوں
یا را مشددہ ہو یا را مشددہ ہو، یہ دونوں را اپنی حرکت کے اعتبار سے پڑھی جائیں گی، یعنی زبر موٹی، زیر میں باریک۔ ہاں، را مشدد جو ہے نا وہ دو دفعہ، کیونکہ را جو مشدد ہے اس کے اوپر تو حرکت ضرور ہوتی ہے، را کے اوپر، را مشددہ کے اوپر حرکت ضرور ہوتی ہے، ساکن تو نہیں ہوتی۔ تو اب را مشدد جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو مستمر، اب دیکھیے را سے پہلے زیر بھی آ رہی ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر اس را کو مستمر کی جو میم کے نیچے زیر ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ مستمر کی را پر جو پیش ہے اس کو دیکھ کر ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ تو را پر اگر وقف کیا جائے روم کے ساتھ تو زیر کی حالت میں باریک اور پیش کی حالت میں پر۔ نمبر 2 پڑھیے جی۔ جی نمبر 2، وقف بالروم کے معنی وقف کے بیان میں انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے۔ یہ جو فائدہ نمبر 3 آ رہا ہے نا، یہ ہم نے نہیں بیان کیا، لیکن یہاں پہ انہوں نے بیان کر دیا، ماشاءاللہ۔ پڑھیے جی۔ واو مدہ جب کہ اس سے پہلے کوئی حرف مفخم آ جائے، جیسے مستور اور مستور، مستور، مرصوص، مستور اور مرصوص وغیرہ، یہ واو بھی موٹا پڑا جائے گا، لیکن یہ قیاس ہے کہ اس کی صراحت دیکھو کتنی خوبصورت بات کر کے قاری صاحب، لیکن یہ قیاس ہے، اس کی تجوید کی کسی معتبر کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا، انہوں نے قیاس کیا ہے کہ حروف مفخم کے بعد اب واو جو ہے، جس طرح حروف مفخم کے بعد الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ یہ بات کہہ گئے ہیں کہ واو بھی ما قبل کے تابع ہو کر پر یا باریک ہوگی، یہ بات کہی ہے نا انہوں نے کہا ہم نے اس کے اوپر اس کو قیاس کیا ہے، قیاس کے مطلب اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ویسے یہ کوئی باقاعدہ اس کا کتابوں کے اندر اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بات میرے ذہن میں پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہے۔ ہاں جی، عبد المنان صاحب سبق تو ہو گیا ہے، آپ ابھی آ رہے ہیں، سبق تو ہو گیا بیٹا، ابھی دیکھیں 8:13 ہو گئے ہیں، سبق تو ختم ہو گیا، جس لیے آپ آئے ہیں وہ تو اب ختم ہو گیا کام۔ جی آج سب آگے پڑھیے۔ نمبر 4 نمبر 4 الف ہے، جب کہ اس سے پہلے کوئی ایسا حرف ہو جو موٹا پڑا جاتا ہو، خواہ وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی ہو یا رائے مفخمہ ہو، یا را مفخمہ ہو، یا را بات وہی مفخمہ ہے، یا جی لفظ اللہ کا نام، بات وہی ہے کہ الف جو ہے وہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے پر حرف ہوگا تو یہ پر پڑا جائے گا، باریک ہوگا تو باریک پڑا جائے گا، جیسے دیکھیے قال پر ہے، الف بھی پر ہو گیا، لیکن مال یہ باریک ہے، للہ لام باریک کے بعد الف آیا، لام الف باریک ہو گیا ہے، عین کے باریک ہے، الف بھی باریک ہو گیا ہے، لیکن مطلب ضاد پر ہے، الف بھی پر ہو گیا، یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے چلیے جی، فائدہ جی۔ جو حروف پر ہوتے ہیں ان میں آپس میں فرق ہوتا ہے، چنانچہ سب سے زیادہ پر لفظ اللہ کا لام ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ لام لفظ اللہ، یہ بڑا اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ دیں، لفظ اللہ کا لام حالانکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، باریک ہے، حروف مستفلہ میں ہے، لیکن اس کے باوجود
کہ اس میں تفخیم عارضی ہے، تو انہوں نے اس کو سب سے زیادہ پر اس لیے کہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اللہ کے لام کا لفظ ہے، اللہ کے لام کے اندر جو اللہ کا نام ہے اس کے اندر جو لام ہے اس کا الف ہے، اور اس لام کو اتنا پر کرنا ہے کہ اللہ کے نام کی جلالیت کا اظہار ہو، اللہ کے نام کی جلالیت عظمت کا اظہار ہو، اللہ اللہ تو اس لیے سب سے پہلے نے کہا سب سے زیادہ لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ پر ہوگا۔ جی حاج صاحب آگے چلیے۔ اچھا ایک اور بات سنیں، جی بات یہ ہے کہ را سے پہلے کسرہ عارضی آ جائے تو را باریک ہوگی کہ پر ہوگی؟ پر ہوگی۔ لام سے پہلے کسرہ عارضی آ جائے تو لام باریک ہوگی کہ پر ہوگی؟ باریک۔ ایک جگہ پر کسرہ عارضی کا اعتبار کیا جا رہا ہے لام میں، لیکن را میں کسرہ عارضی کا کوئی فنکشن نہیں لے رہے، وہ اعتبار نہیں کر رہے، اس کی وجہ سمجھائی ہے؟ لیکن لام سے پہلے کسرہ عارضی آ جائے قل اللہم، تو وہاں پر وہ لام کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھ رہے ہیں، لیکن را سے پہلے کسرہ عارضی آ جائے تو وہ کسرہ عارضی کا اعتبار نہیں کرتے، را کو باریک نہیں پڑھتے بلکہ پر پڑھتے ہیں۔ تو یا تو را کو بھی باریک پڑھیں تو یا لام کو بھی پر پڑھیں، قل اللہم۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں بات کی؟ جی جی اعتراض سمجھ آیا ہے؟ اعتراض جی سمجھ جی آیا ہے؟ جی اچھا اس کی بالکل۔ وجہ یہ ہے کہ لام کی جو اصل ہے وہ ترقیق ہے اور را کی اصل تفخیم ہے، اس کی ذات میں تفخیم ہے، را کی ذات میں تفخیم ہے، لام کی ذات میں ترقیق ہے۔ آپ کیسے جی یہ کیسے فیصلہ ہو گیا کہ را کی ذات میں تفخیم ہے اور لام کی ذات میں تفخیم نہیں ہے؟ وہ اس طرح کے را کے پر ہونے کے قاعدے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ ہے، اور لام کا پر ہونے کا تو صرف ایک ہی وجہ ہے نا کہ لفظ اللہ کا لام ہے، اللہ کے نام کی عظمت اور جلالیت کی وجہ سے اس کو پر پڑا ہے، ویسے تو یہ باریک ہے۔ تو کسی کو اپنے گھر سے نکالنا ہو نا تو وہاں پر بڑا قوی سبب ضرورت ہوتی ہے گھر سے نکالنے کے لیے، تو را کو اس کے گھر سے نکال کر ترقیق کے گھر میں لے جانے کے لیے قوی سبب کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسرہ عارضی جو ہوتا ہے وہ قوی سبب نہیں ہوتا، اور لام کا گھر جو ہے وہ ترقیق ہے، تو لام کو گھر لے جانے کے لیے اس کو جو ضعیف سبب ہے تو وہ بھی کام دیا ہے، لام کو ہلکا سا جھٹکا لگا ہے تو لام اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہے ترقیق میں، اور را جو ہے اس کو آپ پکڑ کر بھی نکال لیں تو وہاں پر قوی سبب کی ضرورت ہے، ضعیف سبب جو ہے وہاں پر کام نہیں کرے گا، اس لیے را سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو اس کا اعتبار نہیں کریں گے، را کو پر پڑیں گے، کیونکہ را کی اصل جو ہے تفخیم ہے، لام کی اصل جو ہے وہ ترقیق ہے۔ سمجھائیے دوستوں کو؟ جی 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 ایسا پڑھیے۔ جی پھر طا، پھر صاد، پھر ضاد، پھر ضا، پھر قاف، پھر غین، پھر خا، پھر را ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ را جو ہے حالانکہ اس کی اصل تفخیم ہے، میں نے جیسے ابھی بتایا ہے، لیکن وہ آخری نمبر پہ ہے، اس میں لام کی اصل ترقیق ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس کو جو نام اس کو جو پر کیا جا رہا ہے وہ عظمت اس میں ذات کی وجہ سے اس کو پر کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے، تو اللہ کا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے نام کی عظمت بھی سب سے بڑی ہے، لہذا لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ سب سے زیادہ پر ہوگا۔ جی چلیے پڑھیے سب آگے۔ جی تنبیہ، یہی
ابھی بڑے آگے ہے یہی فرق یہ اس الف کو پر پڑھنے کے لحاظ سے ہے جو ان کے بعد ہوگا. باقی یعنی تا کے بعد لفظ اللہ کے لام کے بعد الف سب سے زیادہ پر ہوگا. تا کے بعد الف اس کے بعد پھر صاد کے زیادہ یعنی الف جو ہے وہ اس کی جو پر یا باریک ہونا اس سے پہلے والے حرف کے تابع ہے. اگر پہلے والا حرف لام کا ہے تو بہت زیادہ تابع ہوگا. اگر اس سے پہلے والا حرف را ہے تو سب سے کم اس میں تفخیم ہوگی. یہ بات کر رہے ہوں کہ یہی فرق اس الف کو پر پڑھنے کے لحاظ سے ہے جو ان کے بعد ہوگا. باقی حروف ہر حالت میں باریک ہوں گے. تنبیہ پڑھیے جی. تنبیہ: حروف مستعلیہ میں تفخیم اتنی نہ کی جائے کہ واو کی بو یا صاف واو کی زیادتی معلوم ہو. مثلا تو کہے طول تو یہ نہیں ہے. طا لب کو کھولیں ہونٹوں کو گول نہ کریں جی. کیونکہ یہ اہل فن کے طریقہ کے خلاف ہے. غرض کے تفہیم میں ہونٹوں کا بالکل دخل نہیں. عام طور سے لوگ تفہیم میں غلطی کرتے ہیں. اسی طرح حروف مستفلہ میں زیادہ باریکی نہ کریں کیونکہ امالہ سورہ پیدا ہونے کا احتمال. مثلا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یہ ہے باریکی کرتے کرتے نا حروف مستفلہ. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ یہ مالا صغرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ نہیں کرنا. الحمد للہ رب العالمین. سمجھائیے بات کی جی. جی آئیے اب مشق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. پچھلی آیت بھی پڑھ لیں. قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا اتتخذنا جی اجی سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جی صوفی صاحب. قالوا اتتخذنا هزوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شیطان نکال لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. انا نہیں ان اکون. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ابھی بھی نون میں قلقلہ ہو گیا ہے. ان آواز مکمل بند ہو. پھر پڑھیے قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. اچھی بات یہ تھی کہ آپ قالا سے لٹاتے. اچھا جی ٹھیک. چلے جی راجہ صاحب آپ پڑھیے. قالوا اتتخذنا ہزوا. قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ قال أعوذ بالله ان اکون من الجاہلین. قالوا ادع لنا ربك ربك يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. پڑھو عبد المنان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے 15 منٹ لیٹ آئے ہیں. میں نے 5 منٹ کم 8 شروع کیے تھے سبق پڑھانا. آپ 13 منٹ پہ آئے ہیں. 18 منٹ آپ نے لیٹ پڑھا. آپ نے کیا 10 منٹ. ایسا نہیں ہوگا. چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ سے پڑھوں. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
عبد المنان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عزت اور بےعزتی میں کیا فرق ہوتا ہے. باوقار بندہ بے وقار عزت کب کھوتا ہے؟ جب وہ ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتا. اگر آپ کا ٹائم 8 بجے ہے تو پورے 8 بجے یا 2 منٹ پہلے آنے میں آپ کا وقار ہے، عزت ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھے. اور اگر آپ اپنے ٹائم سے 1 منٹ بھی لیٹ آئیں گے، 2 منٹ بھی لیٹ آئیں گے، 4 منٹ بھی لیٹ آئیں گے تو آپ ناقابل اعتبار ہیں. جو اپنی ڈیوٹی کے اوپر پورا نہیں اترتا وہ اس کا دوسرا کون جو ہے وہ اس کو کسی کو اعتبار کرنا چاہیے. اس لیے اس کو سبق کا حصہ سمجھیں اور اس سے سیکھیں. دیکھیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں نے کبھی، آپ نے دیکھا میں کبھی لیٹ ہوا ہوں؟ حالانکہ میں نے سوائے اللہ کے رضا کہ مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں اور کیا چیز آپ سے مانگتا ہوں؟ صرف اللہ کی رضا مانگتا ہوں. اللہ خوش ہو جائے. آپ قرآن پڑھیں تو آپ میرے ساتھ یہ تعاون کریں کہ آپ ہمیشہ 2-3 منٹ پہلے آیا کریں. جی کر سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. یہ مائک بند کر لیں اپنے. فاقع لونها تسر الناظرين. جی آج سب پڑھیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. جی صوفی صاحب پڑھیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ربا کا کاف زیادہ لمبا ہو گیا صوفی صاحب، توجہ کریں پھر. جی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. راجہ صاحب. قالوا ادع لنا ربك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا يبين لنا ما لونها ما لونها قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة صفراء بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اور عبد المنان. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه
إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ماشاء اللہ. حافظ عمر صاحب پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمارا قرآن پاک پڑھنا سننا قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں مزید قرآن کریم کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور پھر آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.